السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ الملک کا آخری حصہ جو رہ گیا تھا وہ سٹارٹ کریں گے، کیونکہ پہلا حصہ میں نے اس کے اندر جو مین غلطیاں تھیں وہ میں بتا دی تھی۔ اب کیونکہ وہ ویڈیو لمبی ہو چکی تھی اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ لاسٹ حصہ ہے تو چند منٹوں میں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حصہ آتا ہو دوسرا نہ آتا ہو تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ بھی سیکھنے، اس میں بھی بہت اہم جو ہے وہ غلطیاں ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ غلطی نہیں آئے گی۔ چلیں جی چلتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہاں سے پڑھتے ہیں زلفتن سیئت۔ اب اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حمزہ کا ساؤنڈ کیسے آئے گا۔ جو ناظریں پڑھتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ پڑھ دیتے ہیں سیئت وجوہ الذین۔ ایسا نہیں کرنا، اگر سیئت پڑھیں گے تو حمزہ چھوٹ جائے گا، حمزہ کو نہیں چھوڑنا ہم نے۔ زلفتن، یہاں پہ نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ذات جو ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور حمزہ کو کلیئر کرنا ہے، مد کر کے حمزہ کو کلیئر کرنا ہے۔ کیسے؟ زلفتن سیئت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آخر پہ کفرو ہے، یہاں پہ جب لوگ پڑھتے ہیں تو را کے آگے جو واو ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لیکن وہ کھینچتے نہیں ہیں، اس کو پوری مقدار نہیں کھینچ پاتے، کفرو وقیل ھذا پڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اس کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار، کفرو وقیل ھذا الذی، ٹھیک ہے۔ کنتم، بلکہ اس کو میں رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں، کنتم، تم پہ غنہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تم بھی تدعون، دال کے اوپر شد ہے اس لیے اس کو جس حرف کے اوپر شد وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، یہاں پر یہ جو یا ہے اس یا کو کلیئر کریں گے۔ اہلکنی اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے، یاللہ۔ اگلی جو غلطی آ رہی ہے، یہ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میم کے بعد نون آ رہا ہے اور نون کے بعد میم آ رہا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو پڑھنے ہے وَمَن مَعَ، نون بھی پڑھا جائے گا میم بھی پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، یہ لفظ سننے کے بعد جو میں ٹھیک کروا رہا ہوں، اس کے بعد یہ غلطی نہیں کریں گے لوگ۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ ادغام یرملون کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ لام اور را میں نہیں ہوتا، لیکن باقی جتنے حروف ہیں، چھ حروف میں سے 4 حروف، ان میں غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ کیسے؟ وَمَن مَّعِیَ، میم کے بعد عین ہے، عین کو بھی کلیئر کرنا ہے، پھر یا کو بھی کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن مَّعِیَ، اس کے بعد ہے او رحمنا، او رحمنا۔ اب آگے چلتے ہیں کیونکہ چند آیات ہیں اس لیے اس کو ہم پورا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ فَمَن، میم ساکن کے میم کے بعد نون آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ ادغام یرملون کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ۔ کیسے پڑھیں گے؟ فَمَن يُجِيرُ، را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ لام ساکن ہے، یہاں پہ قلقلے سے بجنا ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
علیم. اچھا جی آگے ہے قل هو الرحمن آمنا به. هو الرحمن، یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے. جب بلکہ میں رائٹ سائڈ پہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ واؤ کے اوپر زبر ہے. واؤ کے بعد جب یہ را سے ملائیں گے تو بیچ میں یہ جو الف اور لام ہے یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. هو الرحمن، یہاں سے میں بالکل صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میک کی وجہ سے، ساؤنڈ کی وجہ سے سننے والے کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لام پڑھی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ را کا مخرج ہی پڑھا جا رہا ہے. ساؤنڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کوئی ادھر ادھر، لیکن آپ توجہ سے سنا کریں. رحمان آمنا به. ٹھیک ہے. اب آگے ہے توکلنا وعلیہ توکلنا. فستعلمون من ہوا فی، ہوا کے بعد فی ہے، فی ضلال مبین. یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے. ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور قل، یہ یہاں پہ میں آپ کو صرف مین غلطیاں بتا رہا ہوں. سورہ ملک شروع سے میں سکھاؤں گا لفظ بلفظ انشاءاللہ، بہت جلد اس کی باری آئے گی. لیکن جو مین غلطیاں ہیں میں نے کہا جب تک اس کی باری نہیں آتی لوگ غلط نہ پڑھیں. اچھا جی یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار. کیسے پڑھیں گے؟ ضلال مبین. اور آگے ہے ان اصبح قل ارأیتم ان اصبح، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اصبح ماؤکم غورا. اب یہاں پر جو لوگ غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے، یہ دیکھیں فا کے بعد میم آ رہا ہے، میم کے بعد نون ہے. یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے، اور میم کے بعد نون ساکن آ رہا ہے. جب میم کو یا سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، اور بیچ میں جو نون ساکن ہے یہ گر جائے گا. اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فَمَن یَأْتِیکُم، یا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا، الف خالی ہوتا ہے. اور جب اس کے اوپر جزم آ جائے، زبر آ جائے، نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو نون کے بعد الف آ رہا ہے، نون کے بعد آ رہا ہے، یہ الف ہے، خالی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، زبر نیچے زیر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی شکل میں نیچے ہے یہاں پر یا کے آگے، تو اگر یہ خالی ہوتا تو الف تھا، اوپر یہ جزم آ گیا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. اب یہاں پر دو قسمیں ہیں. حمزہ جو ہے اگر زبر، حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، تو حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. پھر اس کا ساؤنڈ آتا ہے جیسے، یعنی جیسے یہ ہے حمزہ زبر آ، پھر یہ نون سے پہلے حمزہ زیر ای. ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ کے اوپر پیش آ جاتا ہے تو پھر حمزہ پیش او، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، آ ای او. لیکن جب حمزہ ساکن ہو جیسے یہ ہے تو حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. کیسے؟ ہجے کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یا تی کم، اور میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یا تی کم. اب یہاں پر یہ آخری لفظ میں بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے. مد کریں گے یہاں پہ، مد کرنے کے بعد کیونکہ دو زیر کے بعد میم آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ہے، نون تنوین کے بعد، تو یہاں پہ ادغام یرملون غنہ کے ساتھ ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. اور آگے عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہ آئے، یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اور ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں. جب عارضی طور پہ وقف کریں گے تو مد عارض بھی ہو سکتی ہے، عارض وقفی.
اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ یہ سورۃ الملک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کا آخری حصہ جو ہے وہ رہتا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بھی بنا کے بھیج دوں تاکہ جو لوگ غلط پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ والی غلطیاں ہیں ہم کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، لیکن ابھی ہم شروع نہیں کر رہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی شروع کریں گے۔ اور جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔